ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ایک بار مزید ہماری قسمت میں یہ مہینہ مقدر فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی تعظیم حقیقی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو چیزوں پہ ہم نے غور کرنا ہے، بلکہ احادیث کی روشنی میں جائزہ لینا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے، کوئی اس کی فضیلت، کوئی اہمیت ایسی کہ جس کی بنیاد پر مزید ہم مشتاق ہو کر اس مہینے کا اہتمام کریں اور اس کے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کی قدر کریں۔ اسی طرح روزے تو عام مہینوں میں بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا کوئی خاص مقام رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کا بھی ہے؟ یقیناً۔ محترم سامعین، اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی حدیث کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی دو تین بلکہ تین چار ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو باقی 11 مہینوں میں قطعاً موجود نہیں ہے۔ یہ اس کے شرف و منزلت کی دلیل ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو اس کا یہ امتیاز ثابت ہوتا ہے۔ یہ شہر القرآن ہے۔ اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ وہ کیا خصوصیات ہیں اور یا کس قدر اس کا اللہ کے ہاں مقام ہے اس مہینے کا کہ اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر اس کا نزول ہوا تو قرآن مجید کا اس مہینے کے اندر نازل کر دینا اس کے بہت بڑے شرف کی دلیل ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر تمام بڑے بڑے شیاطین، طواغیت کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کسی بھی اور مہینے کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ اس کے اندر شیاطین کو جکڑا جائے۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت بھرپور انداز میں اہل اسلام کو، مومنین کو، مسلمانوں کو موقع دیتے ہیں کہ تمہیں مسلح کر کے تمہارے بندے ہوئے دشمن پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی کہ دشمن بندھا ہوا ہو، جکڑا ہوا ہو اور مد مقابل اس کا مسلح ہو، پھر بھی مسلح انسان اس کے سامنے شکست کھا جائے اور شکست کھا کر انسان ذلت کا شکار ہو جائے تو اس سے بڑی محرومی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اچھی طرح کھول دیے جاتے ہیں، اچھی طرح۔ وغلقت ابواب النیران، اور جہنم کے دروازوں کو اچھی طرح بند کر دیا جاتا ہے۔ وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازوں کا کھلنا، جہنم کے دروازوں کا اچھی طرح بند کر دیا جانا اور شیاطین کا جکڑا جانا اور ان کو قید کر دیا جانا، یہ جو ہی رمضان المبارک کی پہلی گھڑی غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ سعادت اس مہینے کی شروع ہو جاتی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن، جب رمضان المبارک کی پہلی رات کا آغاز ہوتا ہے تو بڑے بڑے جو سرگنے شیاطین، طاغوت ہوتے ہیں، ان بڑے بڑے شیاطین اور جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے جو ہی رات کا آغاز ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ اس کی دوسری اور تیسری فضیلت ہے، اور آخری فضیلت کہ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس کے آخری عشرے میں کسی طاق رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے،
اور یہ لیلۃ القدر اس فضیلت کی حامل ہے کہ جو شخص اس رات کو پا لیتا ہے اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے اور یہ رات اس کو مل جاتی ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ کم و بیش 83-84 سال کی عبادت، اور انسان کو عمر ملے، انسان کو 85 سال کی عمر ملے تو پھر بھی 85 سال عبادت نہیں کر پاتا، لیکن اس کو اتنی عبادت کا موقع دیا جاتا، اتنی عبادت کا اس کو اجر دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس مہینے کے وہ امتیازات جو کسی دوسرے مہینے میں نہیں پائے جاتے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس کے دن کی قدر کریں، اس کی رات کی گھڑیوں کی قدر کریں، اس کی ہر آن اور اس کے ہر لمحے کو ہم قدر کی نظر سے دیکھیں اور اس سے مستفید ہوں۔ دوسرا جو اہم عمل ہے وہ ہے اس رمضان المبارک کے روزے۔ عام انسان جو روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کی وجہ سے انسان کو 70 سال کی مسافت جتنا جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ 70 سال کی مسافت جتنا معمولی بات نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان ایمان کی وجہ سے اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، اللہ صاحب کا زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رمضان المبارک کے حوالے سے یہ فرمان عالی بھی ہے، فرمایا الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، 5 وقت کی نماز، اور انسان ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا اہتمام کرتا ہے، ایک جمعہ پڑھا پھر دوسرا بھی، اور رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک، بشرطے کہ اس درمیان میں اس نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اس وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کو وہ حدیث ذہن میں ہوگی کہ وہ انسان انتہائی بدبخت ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، تندرست ہے، عافیت کے ساتھ وہ وقت گزار رہا ہو، لیکن مہینہ ایسے ہی اس کی زندگی میں آیا اور گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مسند احمد میں ہے، ابن خزیمہ میں بھی ہے، آپ نے جب 3 دفعہ آمین آمین کہا، اس میں ایک وہ بدنصیب انسان پر آپ نے آمین فرمائی کہ جبریل کہتے ہیں من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فتدخل النار فابعدہ اللہ، جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہ بخشوا نہیں سکا، اللہ کے سامنے تائب نہیں ہو سکا، سچے دل سے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکا، اور رمضان المبارک میں ہونے کے باوجود، پانے کے باوجود وہ جہنم کی آگ میں چلا گیا، ایسی بدعمالیاں کی، تو ایسے شخص کا اللہ ستیہ ناس کرے، اللہ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ محترم سامعین، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور دوسری جو اہم فضیلت وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی رات ہے یا دن ہے، دوپہر ہے یا کوئی بھی وقت ہے، جو ہی رمضان کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کی ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ جب بھی چاہیں اللہ سے دعا کریں، آپ کی دعا کو رب کائنات قبول فرمائے گا۔ جب بھی آپ اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ گناہ بخش دے گا، اور جہنم سے آزادی چاہیں تو اس مہینے کا میزہ ہے، رمضان المبارک کی گھڑیوں کا تقاضا ہے کہ آپ کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُ بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ، اس مہینے میں جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے سچے دل سے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس کی جو آخری فضیلت، رمضان المبارک کے روزوں کی جو خیر و برکت کا ایک اہم، میرے محترم سامعین، جو اعزاز ہے، جو اس کی وجہ سے انسان کو مقام نصیب ہوتا ہے، وہ انتہائی رفیع الشان مقام ہے، اور وہ کیا ہے؟ مقام صدیقین کا حصول، مقام شہداء پر انسان کا پہنچ جانا۔
عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک شخص آیا, وہ ایک سوال پوچھتا ہے. وہ شخص آ کے آپ سے استفسار کرتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, اللہ کے رسول اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, وصلیت الخمس, اور میں 5 وقت کی نماز پڑھوں اہتمام کے ساتھ, وادیت الزکاۃ, اور میں زکوٰۃ بھی پوری ادا کروں, وصمت رمضان وقمت, اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھوں اور پھر میں قیام بھی کروں, فممن انا, تو یہ اعمال کرنے کی وجہ سے یا رسول اللہ میرا کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من الصدیقین والشہداء, کل قیامت کے دن میرے صحابی تیرا حشر اور تیرا ساتھ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اتنا بڑا احساس, اللہ ہمیں صحیح طور پر اس کی گھڑیوں کے جو تقاضے ہیں, یہ جو مبارک لمحات ہیں, یہ جو قیمتی ساعات ہیں, محترم سامعین فضول باتوں میں ادھر ادھر کی وقت گزاری میں مت گزاریے, مت ضائع کیجئے موبائل پہ, اسی طرح نیٹ پہ. یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں, اور جن لوگوں کو یعنی کسی عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے میں مجبوری ہو یا عذر ہو, جیسے مسافر انسان ہے, رخصت ہے, فعدۃ من ایام اخر, مسافر دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ مسافر کے بارے میں بتائیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس کے بارے میں زیادہ آسانی کا باعث ہے نا, کہ سفر میں روزہ رکھ کر وہ ریلیکس رہتا ہے, تو وہی اس کے حق میں افضل اور بہتر ہے. مریض شخص, عارضی مریض تو دوسرے دنوں میں, لیکن جو مستقل دائمی مریض ہے, تو محترم سامعین جو ہمیشہ کا مریض ہے, وہ پھر اپنے ہر روزے کے بقدر, ہر روزے کے عوض میں روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. سنن دارقطنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی انس بن مالک ایک دفعہ پورا سال بیمار رہے, پورا سال روزہ نہیں رکھ سکے, تو انہوں نے پھر ایک ہی وقت میں رمضان کے بعد 30 مسکینوں کو بلایا اور رجھا کر ان کو کھانا کھلا دیا. اسی طرح حید اور نفاس والی عورتیں جو ہی اس سے پاک ہوں تو وہ دیگر ایام میں اس کی قضا ادا کریں گی. انتہائی بوڑھا شخص ہے, انتہائی بوڑھی عورت کہ جن میں روزہ رکھنے کی سخت نہیں ہے, تو وہ بھی اپنا فدیے کا کوئی خاص تعین نہیں ہے حدیث کی روشنی میں. اصل معیار یہ ہے کہ ایک وقت کا کسی بھی مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے. ویسے تو صحابہ آدھ کلو گندم, کسی نے 1.5 کلو گندم اس کا تخمینہ لگایا ہے, اچھا پیکج دے دیں تو وہ بہتر ہے. اسی طرح حاملہ عورت اور مردہ عورت بھی روزہ نہیں رکھ سکتی, اگر تو اس کو اپنی صحت کا, بچے کا, دونوں کو خطرہ ہے, کبھی دودھ پلاتی ہے, کبھی حاملہ ہوتی ہے, تو اگر صحت کا خطرہ ہے, اگر پرابلم اور مسائل سامنے آتے ہیں, طاقت اور ہمت نہیں رکھتی, تو پھر ایسی خواتین کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ بعد میں قضا نہیں بلکہ فدیہ ادا کر دیں راجح موقف کے مطابق, جس طرح کہ ابن عمر, سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کا فتویٰ ہے. تو انشاءاللہ ان کو گناہ نہیں ہوگا, فدیہ دینے سے کام چل جائے گا. اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ہر قیمتی گھڑی کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.